اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے اور آج یہ جو فل مون ہے اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے، اور اگر انجوائے نہیں کر رہے اور یہ فل مون آپ دیکھ نہیں رہے تو میرا لیکچر سنتے ہوئے پھر باہر نکل کے ضرور دیکھیے گا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے میں چکور ہوں، یعنی چاند اور چکور کا جو رشتہ ہے وہی والا ہے۔ مطلب چاند مجھے بہت زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے بے تحاشا۔ تو آج پھر میں اپنی فرینڈ کو کہہ رہی تھی، لبنہ کو، میں نے کہا یار آج نا میں اس طرح جب چاند کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اوپر چھت پہ جاؤں گی تو میں شاید تم لوگوں سے کوئی بات بھی کروں، مطلب کوئی لیکچر۔ تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ اللہ کا واسطہ پھر کے بات مت کرنا، بندے کو چکر آ جاتے ہیں۔ تو اب میں کوشش کروں گی، میں کھڑے ہو کے بہرحال میں چاند کو دیکھ رہی ہوں، وہ بادلوں کے ساتھ مطلب کھیل رہا ہے۔ ایک شاید یہ پہلے بھی کبھی بات ہوئی ہو، دنیا میں سب سے پراسرار، ویسی بھی پراسرار چیز میں ایک وہ تو ہے نا، ایک مزہ ہے، ایک پراسرار بندوں میں، پراسرار چیزوں میں ایک دلکشی ہے۔ تو میں نے اس بارے میں مطلب خود بھی بڑا سوچا اور تحقیق بھی کی اور پڑھا بھی ہے۔ مجھے بہت زیادہ مزیداری باتیں لگتی ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جمادات میں پراسرار کیا ہے اور حیوانوں میں کیا ہے، اور یہ ساری بات میں ابھی آپ سے ہو سکتا ہے پہلے بھی کبھی کی ہو لیکن اب دوبارہ کروں گی، کہ جو بے جان چیز ہے نا ان میں سب سے زیادہ پراسرار پتھر ہیں۔ پتھروں کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ جو میرے خوف سے لڑکتے ہیں۔ اچھا جی، جب یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑکتے ہیں نا تو یہ بعض دفعہ ایسے، مطلب ہمارے گاؤں میں ایک بہت بڑا پتھر ہے، اس کے اوپر نا پہاڑی کے اوپر، تو وہ جو پتھر ہے نا وہ ایسے ذرا سا اٹکا ہوا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ پتھر گرتا کیوں نہیں ہے۔ بس جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہاں تک گر کے وہ دوبارہ مطلب اٹک گیا ہے نا۔ تو یہ قرآن مجید میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے لڑکتے ہیں۔ اچھا، کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے، مطلب فضرب بعصاک الحجر وہ والا تو ہے نا، جب موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ، لیکن ادھر ہمارے ان علاقوں میں سوات سائڈ پہ ایک پتھر ہے نا، تو وہاں سے چشمہ نکلتا ہے۔ اس چشمے کو مطلب اس کے بارے میں ہے کہ یہ چشمہ بڑا وہ ہے، اس کا پانی شفا دینے والا ہے نا۔ تو انگریزوں نے اس پتھر کو پہاڑ سے الگ کر کے دیکھا کہ شاید اس کا کوئی لنک پہاڑ کے ساتھ ہے، لیکن وہ پہاڑ سے الگ ہو کے بھی اس کے اندر سے وہ جو چشمہ ہے وہ جاری ساری ہے، اور کئی مطلب عرصہ دراز سے اس کے اندر سے وہ پانی آ رہا ہے نا۔ بس یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی مسٹری ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ ہے۔ اچھا، پتھروں کے بارے میں ہے کہ مطلب یہ سانس لیتے ہیں، 15 منٹ بعد ان کی ایک سانس ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جہنم کو بھر دوں گا انسان اور پتھروں سے، اور پتھروں کے مطلب اگر آپ، اللہ معاف کرے ایک عجیب سی بات بتاؤں گی تو مطلب اگر آپ ان سے بات کریں تو یہ آپ کو جواب بھی دیتے ہیں، یہ بھی بڑی مزیدار بات ہے کہ تو اور پتھروں کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، خوبصورت پتھر ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ میں دریا کے کنارے جب جاتی ہوں نا تو، یا جیسے ہرنوئی کبھی گئے تو پتھر اکٹھے کرتی ہوں نا، تو ان پتھروں پہ باقاعدہ ان پانی کی تصویر ہوتی ہے، جو پانی کے کنارے وہ پتھر ہوتے ہیں نا، تو باقاعدہ ان پتھروں پہ لہریں بنی ہوتی ہیں۔ اب ذرا کب تم دھیان سے دیکھنا نا تو لہریں بنی ہوتی ہیں پتھروں پہ۔ اور بھی مطلب نیچر کے قریب آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو روح کی فریکوینسی ہے وہ اور نیچر کی فریکوینسی وہ ایک ہی ہرٹز میں ہے، تو ذرا بندہ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ آپ فزیکلی پیچھے ہو جاتے ہیں اور اسپریچولی آگے آتے ہیں۔ اس طرح 4 ٹانگوں والے مطلب جو جانور ہیں ان میں سب سے پراسرار گھوڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ گھوڑے کے قدموں تلے زلزلہ نہیں ہوتا، اور گھوڑا جو ہے وہ اپنے وزن کے 5 گھوڑے اٹھا سکتا ہے۔ اور پرانے وقتوں میں جب گھوڑا بزدلی دکھاتا تھا تو اس کا سر قلم کر دیا جاتا تھا، اور آج کل
اس کو گولی مار دی جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ قیامت والے دن جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور ہم سارے مر جائیں گے، ہر روح مر جائے گی، تو گھوڑے کا جو گوشت ہے وہ نیچے گر جائے گا اس کے بدن سے، ہڈیوں سے، لیکن وہ پھر بھی نہیں گرے گا. اور تب اس کو پتہ چلے گا کہ میں کتنا مطلب تھا کوئی عجیب سا بہادر یا جیدار یا جاندار. اچھا، گھوڑوں کی وائبز جو ہے نا وہ ہیلنگ ہوتی ہیں. مطلب وہ ایک خاتون ہے نا، انہوں نے بہت بڑا فارم بنایا ہوا ہے، صرف گھوڑوں کا ہے. تو وہ بہت بڑی تحقیق ہے ان کی. مطلب وہ بیمار ہو گئی تھی، پھر وہ گئی، وہ گھوڑوں کے فارم پہ گھوڑوں کے استبل میں رہنا، مطلب کچھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع ہو گئی. تو گھوڑوں کی جو وائبس ہے وہ انرجی دینے والی ہیں. تو وہ خاتون ٹھیک ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد اس نے گھوڑوں کے محض کمپنی میں لوگوں کو صحت دینا دلوانا شروع کر دیا. اور گھوڑے کا نخرہ، مطلب آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ وہ کبھی آرام سے قدم اٹھاتے ہیں تو کبھی 2 قدم اکٹھے اٹھاتا ہے. گھوڑے کے نخرے بڑے ہیں. اور یہ والی بھی بڑی عجیب بات ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے زلزلہ نہیں ہوتا. اچھا، رینگنے والے جانور میں سب سے پراسرار سانپ ہے. سانپ کے بارے میں ہے کہ سانپ اپنے شکار کو نا ہپناٹائز کر کے مارتا ہے. لہرا لہرا کے، وہ نہیں جیسے تم سو رہے ہو اور اگلے کو سلا دیتا ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ سانپ کے ڈسے کو سونے مت دینا، کیونکہ سانپ کا ڈسا جب سو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ جاگتا نہیں، اکثر کومے میں چلا جاتا ہے اور اکثر اسی میں مر جاتا ہے. اس لیے سانپ کے ڈسے کو جگائے رکھنا ہوتا ہے. ایسے ایسے سانپ ہے جو منہ سے پچکاریاں زہر کی اگلتے ہیں، اور ایسے ایسے سانپ ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملائے تو بندے کی آئی سائڈ چلی جاتی ہے. اور ایسے ایسے سانپ ہے جو نظر سے نظر ملائے تو اگلا نیلا ہو کے مر جاتا ہے. اور ایسے ایسے سانپ ہے جو آگ اگلتے ہیں، جو منہ سے آگ اگلتے ہیں. اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے کس کے لیے، جنوں کے لیے جان لفظ ایک جگہ یوز کیا اور ایک جگہ سانپ کے لیے جان لفظ یوز کیا ہے. تو جنوں اور سانپوں کا بھی کوئی رشتہ ہے، کوئی طریقہ موجود ہے. اور خوبصورت تو ہوتے ہیں، وہ تو سب کو پتہ ہے. اور صحرا کے سانپ کی الگ وہ ہے، نخرے ہیں. اور جو کیا نام ہے، جو گرینری کے سانپ ہے اس کی الگ نخرے، اس کا حسن زیادہ ہے. صحرا کے سانپ کی وہ مطلب ایک کوئکنس زیادہ ہے اور پھرتی زیادہ ہے. اچھا، آسمان پہ سب سے پراسرار چاند ہے. اب یہ دیکھو چھپ گیا، اس کو پتہ تھا اس کی باری آنے والی ہے. چاند کے ہمارے بابا جی ہیں نا، خواجہ شمس الدین عظیمی، وہ فرماتے ہیں کہ روحانی آنکھ دیکھتی ہے کہ چاند پہ پارے کے، مرکری کے بڑے بڑے ذخائر ہیں. تو وہ جو پارے کے، مرکری کے جو ذخائر ہیں نا، تو وہ سمندر کے پانی کی چمک کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس طرح سمندر میں بڑے بڑے جوار بھاٹا اٹھاتے ہیں. سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھاتا ہے چاند. اور چاند جو ہے نا، کہتے ہیں کہ جو لوگ تھوڑے تھوڑے پاگل ہوتے ہیں وہ اس والی رات کو، جب یہ مکمل چاند کی رات ہوتی، جیسے آج سپر مون کی نائٹ ہے نا، تو اس میں وہ جو تھوڑے تھوڑے پاگل ہوتے ہیں وہ زیادہ پاگل ہو جاتے ہیں، اور جو بالکل پاگل ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پاگل ہو جاتے ہیں. اور جو واقعتاً پاگل ہوتے ہیں وہ گھروں سے نکل پڑتے ہیں. اور چاند چونکہ ہماری باڈی میں بھی 70% تک پانی ہے نا، تو اس لیے جو سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جیسے مطلب میں بھی ہوں، تو ہم چاند کی طرف نا ایک جیسے پانی اٹریکٹ ہوتا ہے نا، اس طرح ہم بھی چاند کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ ایک اسٹرانگ سی اٹریکشن فیل کرتے ہیں، دل اس کی طرف کھینچتا ہے. اور چاند اور چکور کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب چکور ناچ ناچ کے کہتے ہیں مر جاتا ہے چاند کی روشنی میں. اور یہ پھلوں میں مٹھاس بھرتے ہیں، اور یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہیں. اچھا، اور ان تمام چیزوں میں سب سے پراسرار انسان ہے، سب سے پراسرار انسان ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی نا، اس میں ایک بڑا سا سانپ تھا نا، تو وہ ایک لڑکے کو ہپناٹائز کر رہے، وہ جھوم رہا ہے.
تو لڑکا بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کے جھوم رہا ہے. اب سانپ تو کوشش کر رہا تھا کہ لڑکے کو ہپنوٹائز کرے، لیکن لڑکا سانپ کو ہپنوٹائز کر رہا تھا. دونوں ایک دوسرے میں جیسے نہیں بندہ گم ہو جاتا ہے. تو سانپ نے سر آگے کیا، لڑکے نے بھی سر آگے کیا. اب سانپ نے وہ دو شاخی تلوار نہیں ہوتی، سانپ نے اپنی زبان دو شاخی تلوار کی طرح اپنی زبان جو تھی نا اس کی، سانپ نے وہ زبان نکالی تو لڑکے نے بھی زبان نکالی. اور لڑکے اور سانپ کی زبان ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئی، لیکن سانپ بھول گیا کہ اس نے انسان کو، اس بندے کو ڈسنا ہے. تو سب سے زیادہ پراسرار ان تمام چیزوں میں، صرف سانپ کے حوالے سے نہیں، ہر حوالے سے. وہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میں آپ کو نا مطلب میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے کہا بچے، میں خود کو خود نہیں جانتی تو مجھے کیا جانے گا. تو ہم تو اتنے پراسرار ہیں کہ ہمیں خود اپنا ہی نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اپنی لامکانی میں رہے خوش، مجھے اتنا بتا دے میں کہاں ہوں. مکانی ہوں کہ جہاں میں ہوں کہ خود سارا جہاں ہوں. پتہ نہیں اب وہ میں شعر بھول گئی. لیکن بہرحال انسان سب سے زیادہ پراسرار ہے، انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان سب سے زیادہ قابل قدر ہے، اور انسان سب سے زیادہ محبت کے قابل ہے. تو آئی لو یو آل. اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. اور بات پتہ نہیں دلچسپ تھی یا نہیں، لیکن بہرحال میں نے کر دی. اللہ حافظ.